والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، ہمیں آگے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے۔ میں تو وقت کی پوری پابندی کرتے ہوئے عشاء کی نماز شیخ صاحب کے کہنے پہ جانا تھا، وہی پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ جب پروگرام شروع ہوتے ہیں تو ان میں تاخیر ہو ہی جایا کرتی ہے۔ میرے پاس یہاں کا ایک ساتھی آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک بیج لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس بیج پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا مہمان خصوصی۔ میں نے کہا مہمان خصوصی یہ ہے، میں تو میزبان ہوں، اس لیے بحیثیت میزبان میں نے اپنے تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ہمارے شہر کراچی میں تشریف لائے۔ ہمارے خوبصورت نوجوان علماء کے لیے جن نے سر پر دستار فضیلت سجائی، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ اگلی بات، یہاں بہت ساری کچھ لوگوں میں بے چینی پھیل گئی تھی، انہوں نے یہاں دیکھا کہ کشمیر کمیٹی کے نام سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو مجھے بہت سارے دیگر علاقوں کے لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس طرح تو پھر ہم بھی اپنے اپنے علاقوں کی مثال کے طور پہ چترال، گلگت اور پنجاب اور اس طرح کے ہم کرنے شروع کر دیں گے۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ پاکستان میں شامل ہو، اور کشمیر خود ایک ریاست ہے، اس کا ایک علیحدہ وزیر اعظم ہے، ان کی کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں علیحدہ ہیں، اور یہ ان کے لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے ووٹ دیتے ہیں اور ان کا نمائندہ اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر بن جاتا ہے۔ باقی علاقوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، یہ صورت حاصل نہیں، صورت کا سامنا ہونے نہیں ہے۔ انہیں صورت کا سامنا، ان کی کچھ خصوصی مراد ہیں جو پوری دنیا میں ان کو ملتی ہیں، اور ان کی ایک مراد یہ ہے کہ ان کے نام سے پاکستان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اس لیے میں نے جو ہے وہ یہ ان کو کہا ہے۔ اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کمیٹی کوئی جماعت نہیں ہے، آپ نے ایک نظم قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کے اعزاز کے لیے بنایا۔ آپ نے جتنے لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ کراچی کی جماعت کا حصہ ہے، جو حیدرآباد میں رہتے ہیں وہ حیدرآباد کی جماعت کا حصہ ہے، جو لاہور میں رہتے ہیں وہ لاہور کی جماعت کا حصہ ہے۔ یہ سب حصہ ہیں جماعت کا، جہاں جہاں بھی ہیں، علاقے کے لحاظ سے نہیں، مذہب کے لحاظ سے۔ ہم علاقے کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہے، اور علاقے کے لحاظ سے تقسیم چاہتے بھی نہیں ہے۔ ہمارے خطے اور سرحدیں تو ہے نہیں ہے، پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی ہماری سوچ ہے، اور ہم اسی غلبے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ علامہ عثمانی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور جلالی صاحب نے اپنے 6 نمبروں میں بہت ساری چیزیں بند کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں ان کی اچھی گفتگو کے بعد کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اتنی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے جو چیزیں بتائی ہیں ان کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور عمل کی دنیا میں آگے بڑھیں۔ اگر کسی نے ایک بات سیکھ لی اور سیکھ کر اس پر چل پڑا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ باتیں تو ہم نے ہزاروں سنی، ہزاروں سیکھی، لیکن عمل کی دنیا میں نہیں لائے تو وہ بیکار ہیں۔ اس لیے سے عمل کی دنیا میں لا کر ہم اس پر کام شروع کر دیں گے تو بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کام کرنے سے ہوگا، باتوں سے نہیں ہوگا، سوچنے سے نہیں ہوگا، بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا، صرف غور کرنے سے نہیں ہوگا، صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، صرف لکھنے سے نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ جب آپ اٹھو گے، باہر نکلو گے، اپنے اوپر نظریہ کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہوئے باہر نکل کر نظریاتی وجود کے ساتھ، نظریاتی جسم کے ساتھ، نظریاتی گفتگو کے ساتھ، نظریاتی انداز کے ساتھ، نظریاتی فکر کے ساتھ، نظریاتی دوستوں میں، نظریاتی گھرانے میں، نظریاتی گھر میں اپنے نظریات کو پھیلاتے پھیلاتے ہر چیز کو نظریاتی بنا دو گے۔ آپ کی دوستی نظریاتی، آپ کا گھر نظریاتی، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلق نظریاتی، آپ کے گھر اور محلے میں نسبتیں نظریاتی، آپ کی مسجد میں امامت خطابت نظریاتی، آپ کا درس و تدریس نظریاتی۔ کام کرنے سے ہوگا۔ جب آپ سب نظریات بن کر لوگوں کے سامنے مجسمہ نظریات بن جاؤ گے تو پھر آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں گے یہ سپاہی صاحبوں والے، پھر آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟
آپ کو اپنے تعارف کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی. اور یہ بات بھی اپنے پلے باندھ دو, جب آپ اتنی محنت کرو آپ کو تعارف کی ضرورت نہ کرنی پڑے, لوگ آپ کا تعارف کروائیں, لوگ آپ کی پہچان کروائیں. بھائی یہ کون جا رہا ہے, وہ تجھے پتہ نہیں ہے, یہ سپاہی صاحب والے جا رہے ہیں. آپ کی محنت اور آپ کی اس جدوجہد سے یہ اثرات آنے چاہیے, یعنی ٹپکنے چاہیے. کیسے؟ آپ جہاں بیٹھے نظریے کی بات کریں, جہاں جائیں نظریے کی بات کریں, جس خطے میں جائیں نظریے کی بات کریں, جس جگہ میں جائیں نظریے کی بات کریں, جس منصب پر جائیں نظریے کی بات کریں. جو آپ پر ذمہ داری ہے آپ نظریے کی بات کریں. الغرض یہ کہ آپ اپنا وجود نظریاتی بنا دیں. بس اتنی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہمیں باقی آگے چلنے میں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. رہی یہ بات کہ اس ماحول میں ان حالات میں دکھ اور تکلیفیں آتے ہیں, میں آپ کو ایک بات اور بڑی برملا کہنے لگا ہوں. بھائی یہ کام بھی ہمارے اکابر کر چکے, یہ کام بھی ہمارے اکابر کر چکے, تکلیفیں سہ چکے, مصیبتیں برداشت کر چکے, ہتھکڑیاں پہن چکے, بیڑیاں پہن چکے. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسیر سپاہی صاحبہ کے پاس ہے, جس کی عمر اسارت 29 سال اور 5 مہینے, اور یہ دنیا کی وہ قید ہے جس کا اعزاز بھی صرف آپ کی جماعت کو حاصل ہے. بھئی قربانیاں سب دے چکے, خدا را اب تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بچانے کی ضرورت ہے. اس دی ہوئی قربانی کو بچا لو, ان دیے ہوئے نظریات کو بچا لو, اس پر کاربند ہو کر کھڑے ہو جاؤ. قربانیاں بہت لگ گئی, خون بہت لگ گیا, آپ کو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی ان قربانیوں پر ڈٹ جاؤ. صلہ ملنے کا وقت ہے, کامیابی کا وقت ہے, کامرانی کا وقت ہے, نتیجہ نکلنے کا وقت ہے. دشمن اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے, ہم اپنے فتح کے لیے بھی آخری جنگ لڑ رہے ہیں. مایوس مت ہو, میں آج آپ کو کھڑے ہو کر بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں. وہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں, ان کی روح نکل رہی ہے, ان کی تم پر پاویں, ان کی شہرت پر پاویں. یہ گستاخیاں ان کے تڑپنے کی علامت ہے, یہ گستاخیاں ان کے طرف. حوصلہ کیجئے, ہمت کیجئے, آگے بڑھئے, کام کو زندہ رکھیے. انشاءاللہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی حق اور سچ والوں کی ہوتی ہے, باطل والوں کی نہیں ہوتی. کچھ وقت میں ان کا غلبہ, ان کی فتح نہیں ہوا کرتا. اپنے پڑوس ملک میں ان ہونے والے لوگوں کو دیکھ لو, ان کے پاس کیا چیزیں تھی, ان چیزوں کو اپنا لو. اس میں ایک بات جلالی صاحب کہہ چکے ہیں, ایک ہے عوام سے رابطہ بڑھاؤ, ایک ہے اللہ سے رابطہ بڑھاؤ. عوام کا رابطہ بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ سے ہونے والا رابطہ بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. عوام سے بھی رابطہ مضبوط ہو اور خدا سے بھی رابطہ مضبوط ہو, پھر راستے بنتے چلے جائیں گے. کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکتا, آپ آگے بڑھو گے. میں ایک بار پھر اپنے علماء کو جو اس وقت پگڑیاں پہن کر یہاں ہمارے سامنے ان علماء کے ہاتھوں سے دستار سجا کر بیٹھے, مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک بات آخری جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے ختم بخاری کی ہر تقریب میں کی ہے. آپ بخاری شریف پڑھ کر عالم بنے ہیں, اس کی آخری حدیث نہ پڑھیں تب بھی آپ نہیں چل سکتے, اس کی پہلی نہ پڑھیں تب بھی آپ نہ چل سکتے. پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں اور آخری حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں. اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کیجئے. جہاں آپ جائیں اسی علاقے کا کام کیجئے. علاقے پہچان کے لیے ہوتے ہیں, اتنی پہچان کہ آپ کو یہاں یہ اعزاز دیا. باقی کراچی میں کوئی کہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کر کے, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ خصوصیت تھی جو میں نے بتا دی ہے. اور میں اس کے بعد ایک اپنی رائے دینا چاہوں گا اس کشمیر کی قیادت کو کہ آپ پورے پاکستان کے کشمیر کے علماء کا ایک کنونشن کروائیں, اور اس کنونشن میں صرف کراچی کے نہیں لاہور کے فضلاء
اور اسلام آباد کے فضلا اور کشمیر کے فضلا اور کراچی کے فضلا اور حیدرآباد کے فضلا، ان سب کے لیے ایک جگہ آپ ماحول بنائیں. وہ چاہے تو کراچی کا انتخاب کر لیں، چاہے تو لاہور کا انتخاب کر لیں، چاہے تو اسلام آباد کا انتخاب کر لیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اسے اسلام آباد میں دارالخلافہ کے اندر رکھ کر پورے ملک کے اپنے فضلا کو بلا کر اس سے بھی زیادہ خوبصورت پروگرام کریں گے، اس کی اہمیت بھی بڑھے گی. پورے پاکستان میں آپ کے لوگ منظم بھی ہوں گے. اور میرے حضرات کو مبارکباد اس لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمانی صاحب نے کہا یہ 3-4 آدمی تھے، یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کشمیر کا کام نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ یہاں سے نکل کے وہاں گئے، شیخ صاحب پہ بہت ساری مشکل بھی آ گئی. یہ اس سے جب باہر نکلے انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا. کل کشمیر میں آپ کے نظریے کی بات کا کوئی بندہ ڈھونڈنا مشکل تھا. میں نے پورے کشمیر کا دورہ کیا ہے. ان حالات میں بھی ان حضرات کی جو ہے وہ نشاندہی پر اور ان حضرات کے کہنے پر پورے کشمیر کا دورہ کیا ہے. مجھے کشمیر کا کوئی خطہ ایسے نہیں ملا جہاں حق نواز کی آواز گونج نہ رہی ہو. یہ ادا انہوں نے 3 افراد نے اٹھ کر شروع کی تھی. اب تو آپ سینکڑوں میں چلے گئے ہو. جب سینکڑوں میں چلے جاؤ پھر کام رک جائے یہ مناسب نہیں ہے. 3 آدمیوں 4 آدمیوں یا 5 آدمیوں کی اس مثال کو سامنے رکھ کے آگے بڑھتے جائیے. انشاءاللہ آپ کے قدم آگے بڑھیں گے، آپ کو منزل ضرور ملے گی. ایک بار پھر بہت شکریہ کے ساتھ ان حضرات کا یہاں تشریف لائے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں. آپ کے اس محنت کو ہم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.